جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنا ماشاءاللہ 13 مرلہ کا گھر جو ہے وہ کارنر کا پلس ود ایکسٹرا لینڈ کے ساتھ بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آج ان کا گھر آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ کہاں تک پہنچا. یہ پچھلے 3 سے 4 مہینے کا پروسیس ہے اور جس میں انہوں نے پلاٹ خریدا بھی، پلس پھر وہ جو آپ کی سارے وہ ڈرائنگز وغیرہ بنتی ہیں وہ ہوا، اور ماشاءاللہ آج دوسرا چھت کا لینٹر ڈل چکا ہوا ہے. تو اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کا فرنٹ فیس کیسا ہوگا، یہ میرے بالکل گھر کے اپوزٹ یہ جو گھر آ رہا ہے، یہ بالکل اس کا فیس جیسے سب اگر آپ یہاں سے آ کے بنائیں کیونکہ یہاں پہ درخت آ رہا ہے تو ہاں جی، تو اس کا فیس جو ہے یہ ایسا ہوگا. اور کیونکہ اس کے ساتھ ابھی دوسرا گھر بننا ہے تو یہ جوائنٹ ہو کے ایک پراپر ولا اسٹائل جو ہے یہ وہ ہونے جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ دوسری چھت تک پہنچ گئے، کچھ تھوڑا سا بتائیں نقشے کے بارے میں، کیا کر رہے ہیں، کہاں تک کام پہنچ گیا اور کیسا رہا کام، کیسی کیونکہ پہلے بھی ماشاءاللہ آپ نے 3-4 گھر بنانے کا ایکسپیرینس ہے، یہاں پہ گھر بنانے کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وقاص. یہ مکان میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ جو زمین تھی یہ وقاص نے مجھے بیچی دی تھی، اور ان کی یہاں پہ جو انیشیل ریکوائرمنٹس ہیں، پری ریکویزٹس، وہ اتنی اسٹرینجنٹ ہے اور اتنی ٹیکنیکل ہوتی ہے کہ ان کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان پہ عمل کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے. تو ہمیں جو لگے کوئی میرے خیال میں ہم نے جون میں خریدا تھا تو کوئی 1.5 مہینہ ہمیں لگا اس کی فارمیلٹیز کرتی ہے، مثلا اس کا نقشہ کرنا، اس کی فائل ٹیسٹنگ کرنا، اس کا اسٹرکچر ڈرائنگ بنانا، اس سے پہلے اس کی جو آرکیٹیکچر ہے وہ بنانا، پھر اس کے بعد یہ ڈیگنگ کرنا، پھر اس پہ بہت سارے نیچے بیس بنیادوں میں بہت بڑا کچھ کام ہے، بہت بڑا لوہا لگا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ جب شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مہینہ 1.5 لگتا ہے شروع کرنے میں. جو ہی آپ پلنتھ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے پھر جو ہے نا پھر یہ کام ٹھیک ٹھاک تیزی سے چلتا ہے. اور یہ ہمیں کوئی سوا مہینہ ہو گیا ہے کہ یہ اسٹرکچر جو اب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کھڑا ہے. اگست 22 تاریخ کو وہ بھی ڈل گئی اور 50 دن کے بعد اس کی 4 دیواری آئے گی. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو گھر ہیں وہ کیونکہ یہاں کا جو لینڈسکیپ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو گھر کے نیچے فاؤنڈیشنز وغیرہ پراپر آپ کا اسٹیل کا بیڈ بچتا ہے، پراپر پلرز اوپر آتے ہیں، تو یعنی ایک اچھا خاصا مضبوط گھر جو ہے وہ پارکنگ کے اندر جو ہے وہ بنتا ہے کیونکہ اس کا لینڈسکیپ اس طرح ہے. تو اب ہم گھر کے اندر بھی چلتے ہیں اور گھر کے اندر جا کے دکھاتے ہیں کہ کیا ڈرائنگ روم ہے، کیسا ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے، کیونکہ ان کی اپنی چوائس تھی. تو آئے ان کی چوائس چیک کرتے ہیں. آئے ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ پہلے ہم شروع ادھر سے کرتے ہیں. یہ ہمارا سیپٹک ٹینک ہے اور یہ اس لیے یہاں بنایا ہے کیونکہ اس گلی سے ساری پارٹی اتر کے ڈائریکٹ اس میں آئی ہے، تو اس لیے یہ یہاں پہ بنایا ہے. دوسرا اس طرف جو ہے یہ ہم نے واٹر ٹینک بنایا ہے اس سائڈ پہ. تو کیونکہ وہاں جگہ مسئلہ کوئی نہیں تھا تو اس کے اوپر بھی فنکشن تھا جب یہ تیسری چیز جو بڑی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے اگر یہ صحیح طریقے سے آپ دے سکے یہ ہم نے وہ دی ہے ارتھ دیا ہے. اچھا ارتھ بھی دیا ہے اور یہ کوئی 8 فٹ کھڈا کر کے اور اس پہ بہت ساری مٹیریل پلس اس کے نیچے کوئی 18 انچ ڈائی میٹر کا اس کا کاپر کی پلیٹ ہے جس کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے. اور یہ اوپر ہم لے جائیں گے تاکہ یہ جس کو کہتے ہیں نا الیکٹروسٹیٹک کو بھی یہ روکے گا اور اس کے علاوہ جو شارٹ سرکٹ ہوتی ہے وہ بھی. ڈاکٹر صاحب اس کا خاص مقصد کیا ہے؟ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے یہ، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا کہ آپ جو ہے وہ ارتھ کے لیے تار دے رہے ہیں اور اس کے لیے اسپیشل فٹر کر رہے ہیں نیچے کاپر کے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شارٹ سرکٹنگ نہ ہو؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ شارٹ سرکٹنگ بجائے اس کی کہ فار ایگزامپل کوئی تاریں کسی تار کو کوئی تھوڑی کھلی سی ہے اور اس کو گھر کے بندے کے باشندے کے ہاتھ لگ گیا
تو وہ اسے کہتے ہیں شارٹ سرکٹنگ. اچھا تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں جائے گا بلکہ وہ ارتھ میں چلا جائے گا. اچھا. وہ شارٹ جو ہے وہ شارٹ تو اس کے ساتھ پورا گھر کو ایک ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے کیا چکر ہے؟ نہیں, اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ جو ارتھ ہے ہاں جی. اس کے ساتھ جہاں جہاں بھی بجلی کے کام ہے اچھا. وہ سارے اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اوپر اگر ہم لے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لائٹننگ کنڈکٹر. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے جی جی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ گرتی ہے, جی بالکل بالکل ویسے بجلی گرتی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. بجلی اوپر جاتی ہے, ایسے ہی نیچے نہیں آتی, اوپر جاتی ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسپیڈ اتنی ہوتی ہے وہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ اوپر جا رہی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو وہ نیچے سمجھتا ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ یہ لائٹنگ کنڈکٹر نہ ہو تو جو آسمانی بجلی ہے اور جو آپ کا مکان ہے یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آپ کی ان چیزوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ بجلی جو ہے وہ آپ کے گھر سے نکل کے بلڈنگس کو بھی تباہ کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایکچولی اریسٹر ہے, اچھا. یہ اریسٹ کرتا ہے آسمانی بجلی. اوکے. تو اس کے دو فائدے ٹھیک ہے. اس واسطے یہ لگا ہے. یہ ایک کھلی گلی ہے اور یہ کتنے تقریباً 4 فٹ کی؟ یہ 4.5 فٹ کی گلی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پیچھے 7 فٹ اس کا کمپاؤنڈ ہے. کمپلیٹ آپ نے پیچھے راستہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہے یہ چھت بھی ذرا دیکھنے بڑی خوبصورت اس سے بنا ہے. اس میں آپ کی ماشاء اللہ جو آپ نے کیا ہے لینٹر وغیرہ ڈالا بڑا صفائی. آپ گھر کی چنائیاں چیک کریں کہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چنائیاں ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑا خوبصورت کام ڈاکٹر صاحب نے کرایا. ابھی تو انڈر کنسٹرکشن ہے تو آپ کو کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, لیکن ان شاء اللہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تب بھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ آپ کس فیز میں ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز آگے چلیں. ضرور. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا بورڈ ایریا ہے اور اس میں 2 گاڑیاں بڑی آرام سے ہو سکتی ہیں. اور اگر تیسری گاڑی کا ہو تو اگر آپ ادھر پھر بھی یہ والی جو جگہ ہے یہاں پہ ایک گاڑی ہے آرام سے. اس کے اوپر بھی ماربل لگا ہوگا تو تیسری گاڑی بلکہ تیسری سے چوتھی گاڑی بھی آ سکتی ہے. اور پلس آپ کا جو ریمپ ہے آگے اتنا بڑا بنے گا 2 گاڑیاں وہاں پہ اس میں بھی آرام سے. تو مطلب ہے کہ گاڑیوں کے پارکنگ کا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے مسئلہ. اب ہم چلتے ہیں اندر اور شروع کرتے ہیں اس ڈرائنگ روم سے. آپ ڈرائنگ روم میں جائیں ادھر سے انٹر ہوں. یہ ہمارا ڈرائنگ روم. اچھا. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ باتھ روم بھی دکھاتے ہیں, اس سے پہلے اس کا دکھاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک نش بھی لگائی ہے. اچھا. نش کی جگہ چھوڑی ہے جہاں ڈیکوریشن کا ہوگا. اچھا وہ لگائے ہیں. اور اس میں ہم نے ایک اور کام کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ڈرائنگ روم ہے تو ہم نے یہ فیصلہ آپ ہم نے یہ فیصلہ کیا جو ہمارا ڈائننگ ٹیبل ہے وہ یہاں پہ آئی اور یہاں خاصی اسپیس ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری ایل شیپ میں ہمارے پاس اسپیس موجود ہے. اور یہاں ہم ڈائننگ ٹیبل رکھیں گے اور 6 کرسی آپ کو جو بھی ہوگی تو ڈائننگ ٹیبل بھی ادھر ہوگا. اور ساتھ میں اس کی یہاں پہ یہ پیچھے ڈرائنگ روم بھی ہے بڑا. سوری یہ ڈرائنگ روم ہے پیچھے. اور یہ اس کا وہ ہے بات ہے جس میں کہ شاور نہیں ہوگا لیکن بیٹھنے کے لیے مطلب پاؤڈر روم آپ کہہ اور ہاں It's a kind of پاؤڈر powder. نہیں پاؤڈر اور اچھا وہ تو آپ نے سیپریٹ وہ ہے جو ادھر. تو آپ آئے ہم لاؤنج کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ لاؤنج تو یہ جو ہے نا چھت بھی دیکھتے اور یہاں یہ بھی دیکھتے. یہ ہمارا سارا لاؤنج ہے. اور اس میں بھی ہم نے یہاں پہ دیکھے وہ دیے ہیں نشے بھی دی ہیں ان میں ڈیکوریشن وغیرہ جو بھی ہے. یعنی آپ کی میڈیا وال بڑی خوبصورت آپ نے یعنی یہ آپ کی میڈیا وال ہی بن سکتی ہے, چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ میڈیا وال ہی ہے. ہاں جی ہاں جی. اور سائڈ پہ اس کی نشیں ہوں گی اور ان کے اندر لائٹس لگی ایسے ہی ہیں. ہے. اور یہ بیچ والی جو جگہ ہے اس میں ٹی وی ہے. اور اس پوری دیوار کو وہ دیکھیں گے فائنانشل کے حساب سے قریب میرا ذاتی یہ ہے کہ اس پوری دیوار کو ہم ایسے ڈیکوریٹ کریں گے کہ جو بھی کوئی اندر آئے گا وہ اس کی پہلی نظر اس پہ پڑے گی. اس کا بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بیم آپ نے دیا یہ ڈرائنگ کا یہ اس کا یہ ڈرائنگ میں ہے. ڈرائنگ کے اندر. ہاں اس کی وجہ یہ ہے یہ بیم جو ہے نا جی جی اس کی 2 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو اسپین ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا اچھا. تو اس اسپین ایک ہی اس پہ آپ اگر ڈالتے ہیں اور اس میں بیم نہیں ڈالتے ہیں تو وہ پھر سیک کر جائے گا اس طرح سے. لہٰذا اس لیے یہاں پہ بیم ڈالا ہے. ایک اس کا یہ فائدہ. اور دوسرا یہ ہے کہ
ऊपर वाली जो कंस्ट्रक्शन है वो नीचे से मुख्तलिफ है टोटली, अच्छा अच्छा वो टोटली डिफरेंट डिज़ाइन है, ठीक इससे मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई कमरा आ रहा है और तो आप छत के ऊपर दीवार नहीं डाल सकते, वो तो दीवार के ऊपर दीवार आती है। हाँ जी, वो दीवार के ऊपर होगी या नहीं होगी तो फिर आप पहले नीचे बीम डालेंगे, तो ये बीम उस बीम और एक बीम इस तरह भी है ऊपर वाली उधर मैं आपको दिखा दूँगा, एक बीम उधर, तो बाकी ये वीडियो जो है ही है। तो ये जो है हमारा ओपन किचन, ये वाला इस वक्त पे यहाँ पे ये बिजली का वो काम हो रहा है, मतलब जो जरिया कर रहे हैं और उस पर टैप डाल के उसके बाद फिर यहाँ पे प्लास्टर होगा। तो ये जो हमारा वो है इसमें वो अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि यहाँ पे एक और काम किया है, तो वो आपको बता देते हैं। जैसे लोग वो भी रख लेते हैं बतौर मैंने डॉक्टर साहब को मशवरा दिया कि यार आप थोड़ा सा ना इसको आप वो खाना पकाना एक ऊपर अंदर लगा दें, उसमें ये है कि आप जो ओपन किचन है पीछे एग्जॉस्ट लगा दें, क्योंकि कॉर्नर का घर है, मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एट द एंड फैसला डॉक्टर साहब ने करना है। वो उसका मसला ये है कि बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं और बाकी इतने बड़े बर्तन होते हैं कि वो आप रेगुलर किचन में रख भी नहीं सकते। मसलन आटे की पेटी है, एक तो भरी भारी होती है, तो अगर आप दरवाज़ा लगाते हैं उसमें से फिर आप जब वाटर निकालते हैं बड़ा मसला होता है, या अगर आप उसको चैनल्स लगाते हैं इतने स्ट्रांग चैनल्स नहीं होते कि वो 20 किलो वज़न बर्दाश्त कर सकें। लिहाजा जो आटे की पेटी है इस तरीके से चौल भी 15-20 किलो तो हर घर में पड़े होते हैं। अब चौल की पेटी है या वो हो गई या बड़े पतीले हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो इधर से उस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे शेल्फ भी डाले हैं, तो जो बहुत बड़ी शय होगी ऊपर होगी या नीचे होगी और बाकी दरमियाना बर्तन वो पता है एशियन कल्चर में आपको बर्तन और परातें और सारी चीज़ें हैं। चल ये भी हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा ड्राइंग रूम की 2 एक्सेस है, एक वहाँ से और एक परफेक्ट। अच्छा एक बीम ये भी है, ये बीम जो है ना ये बीम डिज़ाइन में नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस वास्ते कि अगर ये इसको हम ओपन छोड़ते ना टॉप तक, अच्छा अच्छा, ये फिर बहुत ही अजीब सा लगता। अच्छा अच्छा, तो ये इसलिए डाली है कि यहाँ पे अगर हम कोई डेकोरेशन का काम करते हैं अच्छा अच्छा, तो वो कास्ट उसकी कम आएगी, साथ में वो अच्छा भी लगेगा। ऐसे तो ये हमने अपनी डाली है, अच्छा, ये अच्छा। डिज़ाइन में नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेडरूम जो है इसको 2 खिड़कियाँ लगी है, एक इधर भी है और एक साइड भी है। और इसका जो बाथरूम है वो जो कंपाउंड साइड है उसके अंदर ये बना हुआ है। तो मतलब ये कि इस कमरे की कोई शय बाथरूम के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि वो जो बाकी बाहर वाली स्पेस है वहाँ भी हुई। यहाँ पे हम स्लाइडिंग खिड़कियाँ तो होगी लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे वो इस पे जो ग्रिल होगी वो भी स्लाइडिंग होगी। वो इसलिए स्लाइडिंग होगी कि जो कपड़े आप धोने के बाद यहाँ हम 2 या 3 वो तारे वो लटकाएंगे। तो जो कपड़े फिर लटकाने के लिए हमारे पास ही जगह होती। आमतौर पे आपने देखा होगा अपने लोग सामने खूबसूरत वो टाइल वर्क सर होते हैं और वहाँ पे ग्रिल होती है, ग्रिल के ऊपर कपड़े लटके होते हैं। ये मुझे बहुत ही अजीब और बुरे लगते हैं। तो हमारे कपड़े यहाँ पे किसी को नजर नहीं आएंगे, बल्कि सारे इधर ही आपको लटके हुए। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि जनाब कपड़े आपने बाहर लटकाए हुए या छत पर लटकाए हुए, तो वो ज़्यादा लोग लेकिन ये बस करते हैं लोग ऐसा ही है। तो इसमें भी निश बनाए हैं 2। अच्छा और आप जरा इधर आ जाए। डॉक्टर साहब मुझे आपका लेंटर बहुत पसंद है, बहुत सफाई, नहीं इधर ये आप इधर, ये जो सामने वाली दीवार है ना इस पे हम, क्योंकि यहाँ दरवाज़ा होगा, यहाँ तक दरवाज़ा आएगा तो 1 फुट जगह छोड़ के ये पूरी जगह है टॉप तक पूरी, इसके ऊपर अलमारी बनाएंगे। अच्छा मतलब जिसको कहते हैं ना कबर्ड, ठीक वो और उसमें हो सकता है इधर बीच में खाली जगह छोड़ दे जहाँ टीवी भी आ सकता तो और इधर भी ये नीचे इसमें बनी हुई है, ये आपने देखी है। उसमें मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा है कि ऐसी डिज़ाइन हो वार्डरोब के सेंटर में आपका टीवी आ जाए, उधर उस कॉर्नर में आपके पास एनफ स्पेस है जहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं वो इजीली मैनेज हो। ठीक, और एक ये भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि एक साइड पे हम वहाँ पे जो भी वो होगी दरवाज़ा होगा उसका, तो उसके शीशा होगा, देखने वाला शीशा,
تو ایک قسم کا ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ علیحدہ ڈریسنگ ٹیبل اور بڑی جگہ کی بڑی جگہ کے صحیح یہاں پہ یہ الماری بھی ہوگی کپڑوں کے لیے نمبر 1، نمبر 2 یہاں ٹی وی کے لیے جگہ ہوگی، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ڈریسنگ بھی اس کے اندر، تو ہمیں اس اسپیس میں سے کوئی اسپیس اس پرپز کے لیے استعمال نہیں کرنا، اور چونکہ کمرہ خاصا بڑا ہے لہٰذا یہاں پہ یہ کوئی 1.5 فٹ اگر 2 فٹ الماری آتی بھی ہے اور اسٹل ہمارے پاس خاصی گنجائش ہے بیٹ آپ اس ڈائریکشن پہ سوچ رہے ہیں یا جو وہ بیسیکلی میرا خیال اس ڈائریکشن میں آئے گا یا ادھر کریں گے یا ادھر جدھر بھی ہو، یہاں تو نہیں ہو سکتی، یہاں پہ الماری آئی ہے دروازے کے ساتھ، تو وہ میں سے دیکھیں گے پھر جس جگہ یہاں بھی کھڑکی ہے اور جس طرح اور خاصی بڑی کھڑکی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ ادھر ایک اس کا ڈریس ہے اور ساتھ میں ادھر اس کا وہ ہے وہ بات ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا عام طور پہ اس کو پاؤڈر کے طور پہ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو چھت ہے وہ پاؤڈر کی وجہ سے سلائڈنگ ہو کے آتی ہے، لیکن اس میں آپ اگر اندر آپ سے دیکھیں گے تو یہاں کوئی شے آپ کو سلائڈنگ نظر نہیں آتی، بلکہ ٹھیک ٹھاک، اور یہ 7.5 فٹ اس کی اونچائی ہے باتھ روم کی، تو یہ وہ ٹپیکل پاؤڈر ٹائپ نہیں ہے بلکہ یہ پورا فل فلیج باتھ روم ہے۔ یہ والی جگہ جو ہے ہمارے پاس، یہ والی اس جگہ پہ ہم وہ بنائیں گے اور باہر ڈرا کرنے والے دراز بنیں گے، ٹھیک ہے نا، ڈرارز بنیں گے، اس کے اوپر دروازہ ہوگا اور اندر ڈرار ہوگا، آپ کھینچیں گے تو بانے کی پوری جگہ جو ہے یہ اس میں دنیا جہان کی جو چیزیں مرضی آپ رکھیں وہ یہاں پہ مٹ جائیں گی، ایسی چیزیں جو کہ آپ روزانہ استعمال نہیں کرتے، مثلا رضائیاں ہیں یا کمبل ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو سیزنل ہوتی ہیں، سیزن کے بعد آ کے یہاں آپ ڈمپ کر لیتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی اس کا یہ پیچھے ٹیکنیکلٹی بتا دوں، یہ سیڑھی ایکچولی یہاں سے شروع ہوگی اس جگہ سے، اور اس کے اوپر جو چھت کی یہ جس کا لینڈنگ ہے، یہ لینڈنگ وہاں سے لے کے وہاں تک ایک پورا ایکسٹرا سلیب تھا، پورا سیدھا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس میں ایک ایکسٹرا یہ ڈال دی ہے، اسٹیپ ڈال دیا ہے، اور دوسرا وہ جو لینڈنگ تھا نا اس کو 2 میں تقسیم کر کے، تو ایک یہ آ گیا اور اس کے اوپر ایک اسٹیپ آ گیا، تو ہمارے پاس 2 اسٹیپ ایکسٹرا آ گئے۔ پھر ہم نے یہ اگر اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں سے، ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اوپر جائیں، آپ اوپر نہیں ٹھیک ہے، ہاں آپ اوپر نہ جائیں۔ بہرحال میں پچھلے 2-4-6 دن پہلے بیک ہارٹ میں تھا، ایک گیسٹ ہاؤس میں 2.5 کنال کا مکان ہے، یہاں کے حساب سے 3 کنال کرتے ہیں کیونکہ وہاں کا نام پٹھانوں کا خاصا لمبا چوڑا، سیڑھیاں اس کی 7.5 اور 8 کے نیچے اس کا رائز ہے، یہ جو اونچائی ہے نا یہ والی یہ 7.5-8 فٹ کی تھی۔ اچھا 2.5 کنال کے مکان میں بھی ایسی غلط سٹیپس انہوں نے بنائے، نہیں یہ سب کی بڑی ہم نے یہ جو تھا ڈیزائن میں یہ تھا 6.5 انچ، اچھا تو میں نے کنڈکٹر سے کہا، میں نے کہا نہیں مجھے 6.5 نہیں چاہیے، مجھے ایگزیکٹ 6 انچ چاہیے، اچھا اس سے زیادہ نہ ہو، تو اس میں ہم نے ایک یہ کیا، ایک یہ اسٹیپ کیا اور ایک اوپر ایکسٹینڈ کر کے، تو ہمارے پاس 6 انچ ایگزیکٹ اس کا آ گیا، تو 8-10 مرلے 12 مرلے میں تو سوال ہی پہلے کوئی 6 انچ کا وہ بنا دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ سموسے آتے ہیں، اکثر لوگ بناتے ہیں اس طرح تنگ کر کے، جس کی وجہ سے بڑا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور وہاں جب آپ گرل لگاتے ہیں، ریلنگ لگاتے ہیں، وہ ریلنگ بھی بڑی عجیب سی آکورڈ سی آتی ہے، تو یہاں پہ وہ مسئلہ بھی نہیں ہو گیا، وہاں سے سیدھی ایسے جائے گی، وہاں سے سیدھی اوپر اس طرف سے جائے گی، تو جو مکان کا جو اسٹیپ ہے، جو اسٹیپس ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ شے ہوتی ہے، اس پہ ہم نے خاص دھیان دیا ہے کہ ہم 6.5 کی جگہ 6 انچ لے لیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے صفائی رکھی ہے چنائی میں تو اندر سے صفائی نہیں آئے گی، لیکن آپ کا میں کام دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اندر سے بھی خاصی صفائی جو ہے وہ جتنی ہو سکتی ہے، ویسے ٹیکنیکلی جب آپ صفائی رکھتے ہیں تو یا ایک طرف رکھ سکتے ہیں یا دوسری طرف، ایسا ہی ہے، دونوں سائڈ پہ صفائی آ نہیں سکتی، کیونکہ وہ جو مستری لگانے والا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے اچھی اینٹ کی جو سب سے اچھی سائڈ ہے وہ باہر کو آئے، تو وہ اگر باہر کو آتی ہے تو جو اندر والی سائڈ ہے وہ اتنی اچھی نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اندر سے اور باہر سے جتنی پاسبل ہو
اس کو ہم اچھا شیپ دے دیں. ویسے اس کو خاص فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ نے پلسٹر ہی کرنا ہے, اس میں وہ چیز چھپ جانی ہے. لیکن یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ بننے سے پہلے ہی کم از کم اس کی شیپ شاپ ٹھیک ٹھاک ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لگا. نیکسٹ جو ان کا فلور ابھی ہوگا وہ میرے خیال آپ کی شٹرنگ کب کھل رہی ہے؟ ہماری شٹرنگ ابھی 10 دن 10 دن ہے. تو جیسے وہ شٹرنگ کھلے گی, کیونکہ ابھی اوپر جانا مناسب نہیں ہے, ہیزرڈز ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو بقایا اوپر والا فلور ہے وہ دکھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی اللہ حافظ.